یہ شام جو ہے اتنی طویل تو ہو نہیں سکتی کہ اتنی ساری زبانوں کو اپنی آغوش میں جگہ دے، اس لیے ہم یہ شام زیادہ تر کشمیری گانوں کی ہی نظر کر رہے ہیں. اور اب میں شمیم سے پھر درخواست کروں گا کہ ایک اور کشمیری غزل رسول میر کی ہے وہ پیش کریں. نظر مضطرب، دل ملول، سما رنجیدہ، کہ کوئی کرتا ہے ملک عدم کا سفر، ان سے کہنا تمہیں ڈھونڈتی ہے نظر. بستی کی گلیاروں سے یہ جنازہ گزرا تو یقین کرنا پڑا کہ ہمارے استاد نشریات میں ہمارے ساتھی، ہمارے عزیز دوست، درویش طبیعت آدم خوشخصال جناب بشارت احمد خان اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے ہیں. خدائے لم یزل کروٹ کروٹ مرحوم کو جنت نصیب فرمائے. بڑے ہی نیک دل شخصیت کے حامل تھے. وہ اشک بن کے میرے چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. جناب بشارت صاحب سن 1948 عیسوی میں سری نگر میں پیدا ہوئے اور آج ایک طویل علالت کے بعد 26 جولائی 2025 کو دائی اجل کو لبیک کہہ گئے اور اپنے چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ گئے. آج ہندوستان کی براڈ کاسٹنگ میں ایک ایسا ستارہ ڈوب گیا جس کا نام بشارت احمد ہے. بشارت صاحب کو ریڈیو ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستگی پچھلے 50-60 سال سے ہے. یہاں کشمیر کی جہاں تک بات ہے، یہاں گھر گھر میں بشارت صاحب کو ایز اے براڈ کاسٹر جانا جاتا ہے. 1970 کی دہائی سے شروع ہو کر 2015 تک انہوں نے ریڈیو ٹیلی ویژن میں مختلف عہدوں پر کام کیا. ایک ایسا آدمی جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، خاص کر جہاں تک براڈ کاسٹنگ کی دنیا ہے. یہ سری نگر میں بھی رہے ہیں، دہلی کے ڈائریکٹر دوردرشن CPC میں رہے ہیں، ڈائریکٹریٹ میں رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا لوہا وہاں اچھی طرح منوایا. وہ نہ صرف ایک اچھے براڈ کاسٹر، ایک اچھے پروگرامر تھے، بلکہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کا یہاں سے ہم سے بچھڑ جانا ایک ایسا ثانیہ ہے جو ہم کبھی پر نہیں کر سکتے. البتہ اس کی یادیں ہمیشہ ہمارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ رہے گی. آج ہم سب کے لیے دوردرشن کی فریٹرنیٹی کے لیے صرف وہی نہیں جو یہاں دوردرشن میں آپ کام کرتے ہیں یا کرتے تھے، اب رخصت ہو چکے ہیں، بلکہ دلی میں بھی ہمارے ڈائریکٹریٹ میں بھی اور باقی کیندرا کے جو آفیسران ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی دکھ کی بات ہے کہ مرحوم بشارت احمد صاحب رحلت فرما گئے. وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسی ہی تھی، اس لیے ہمیں سرنگون کرنا پڑا اس کے سامنے، اس کے فیصلے پر آمنا صدقنا کہنا پڑا. یہی ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. ایک بات کے لیے میں ان کی جتنی ستائش کروں کم ہے. انہوں نے لگ بھگ 3-4 سال 5 سال سے وہ موت کے خلاف جنگ لڑے رہے تھے، اور اتنے ہارڈ ٹف ان کو موت کو دے دیا کہ وہ چند لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمت نہیں ہاری. بڑے بدترین موقع آئے اس لمحے کے دوران 3 سال کے دوران، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لڑتے رہے اور مسکراتے رہے. جو لوگ رونے کے لیے آتے تھے مسکراتے تھے، وہاں مسکرا کے ہی جاتے تھے. آج کا یہ موقع اللہ تعالیٰ نے
فکس کیا تھا ان کے لیے آخری موقع ہے اور انہوں نے وفات پائی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لواحقین جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے. یہ دکھ، یہ درد برداشت کرنے کی. براڈ کاسٹر تو وہ بہت اچھے تھے، لیکن اس سے زیادہ میرے سامنے جس چیز کی اہمیت تھی وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت اعلیٰ پائے کے انسان تھے. وہ بڑے اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل تھے. وہ بڑے سخی شخص تھے. ان سے کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا. وہ سراپا ہمدرد تھے اور کسی بھی حاجت مند کی حاجت روا کرتے تھے. اس کے علاوہ بہت دوست نواز آدمی تھے اور نہایت آنیسٹ اور انٹیگریٹی والے شخصیت تھے. ان کے پورے کیریئر میں وہ ہمیشہ بالکل بے داغ رہے. ان کی کچھ ایسی خصوصیات تھیں جن کی نظیر نہیں ملتی ہے پورے آرگنائزیشن میں. تو جہاں تک ان کی براڈ کاسٹنگ کیریئر کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی محنت کی اور وہ ریڈیو میں بہت دنوں تک رہے. اس کے بعد دوردرشن میں آئے اور آتے ہی انہوں نے ایک طرح سے اپنی چھاپ چھوڑ دی. خاص کر ان کے جو کچھ اسپیشل میوزک پروگرامز انہوں نے پروڈیوس کیے وہ ہر لحاظ سے بڑے خوبصورت رہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، انہیں جنت کے اعلیٰ مقامات سے نوازے. مرحوم و مغفور بشارت صاحب خان نے ریڈیو اور سری نگر دوردرشن میں دہائیوں تک بطور پروگرام ایگزیکٹو کام کیا اور اپنا لوہا منوایا. میری وابستگی دوردرشن سے تب ہوئی جب میں ریڈیو کشمیر سری نگر سے ٹرانسفر ہو کر یہاں آیا اور اس کے بعد جو کچھ سیکھا یہیں برتا. اس کی بنیاد ایک تھی. دیکھیں، آل انڈیا ریڈیو کی بنیاد تو بی بی سی کے لیول پر ہوئی تھی، بی بی سی کے طرز پر. بالکل آلموسٹ بالکل وہی کانسٹیٹیوشن جو ان کا تھا تقریباً وہی تھا، کیونکہ ایز اے پبلشر براڈ کاسٹر لائل اینڈ فیلڈ واز دا فرسٹ کنٹرول آف آل انڈیا ریڈیو. ٹیلی ویژن جب شروع ہوا، میں نے کہا نا پہلے سست رفتاری سے ہوا، اس کے بعد اچانک ایسے پیس بڑھ گیا اس کا. سری نگر دوردرشن کی بہت خوش قسمتی تھی. جیسے کچھ انسٹیٹیوشنز کشمیر میں ہیں، جیسے یہاں کا میڈیکل کالج، دا بیسٹ پاسبل اسٹاف آل اوور انڈیا جو تھا اس میڈیکل کالج جب شروع ہوا وہاں آ گئے. ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے سائنٹسٹ جن کے نام پر دوائیاں نکلی تھیں. دوردرشن کی خوش قسمتی یہ تھی کہ یہاں وہ اسٹاف آیا جو اتنا اچھا اسٹاف تھا اور کمپیٹنٹ تھا. دیکھیں، کچھ نام تو انہوں نے گنا دیے، میں آپ کو نام بتاتا ہوں. اشوک ویشنوی لیکچرر تھے، آ گئے. مینا ویشنوی ان کی وائف این ایس ڈی کی تھی، یہاں آ گئی. میر ظفر اللہ لیکچرر تھے، یہاں آ گئے. فاروق ناز کی آلریڈی اسٹیبلشڈ، یہاں آ گئے. چمن لال حقو یہاں آ گئے. ظفر احمد این ایس ڈی کے تھے، یہاں آ گئے. میں صرف کچھ نام، جیکسن زدشی عمر گزری تھی ریڈیو میں، یہاں آ گئے. کچھ نام بول رہا ہوں سینئرز کے جن کے ساتھ میں نے کام بھی کیا تھا، کلیگ بھی بنے ان کے ساتھ کا. جب وہ یہاں آئے تو یہاں میں نے دیکھا ان کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا تھا، براڈ کاسٹنگ دوڑتی تھی. کل نفسن ذائقۃ الموت. آج نہایت ہی افسوسناک خبر سنی کہ بشارت احمد خان صاحب جو دوردرشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز تھے اور دوردرشن میں انہوں نے کئی حیثیتوں میں کام کیا ہے، ان کی وفات ہو گئی. بہت دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے. مجھے ذاتی طور پہ دکھ ہوا جب ہم نے انتقال کی خبر سنی. میں بیمار تھا، میں بستر سے اٹھ کے آیا کیونکہ بشارت صاحب کے بڑے احسانات ہیں ہم پہ. بشارت صاحب نے ہمیں شروع سے ہی ڈے ون سے سکھایا ہے. یہ ریڈیو میں تھے تب سے میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا. جب یہ ریڈیو میں پیکس تھے میں ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا
तो एक ऐसा रिलेशन बना था। उसके बाद ये दूरदर्शन आ गए, फिर डायरेक्टर बन गए, लेकिन लगातार पूरे इस पीरियड में मैं इनके साथ जुड़ा रहा। बदकिस्मती ये है कि कुछ साल पहले एक बीमारी नमूदार हुई, मौत अटल है। इनको भी इस दुनिया से जाना था, आज वो दिन आ गया, इस दुनिया से निकल गए। ज़ाती तौर पे मुझे बड़ा दुख है। मैं तो ब्रॉडकास्टर तो थे ही थे, लाजवाब इंसान थे, मेरे उस्ताद भी थे, सबसे बड़ी बात है मेरे बड़े भाई जैसे थे। इन्होंने हमेशा मुझे एक छोटे भाई की तरह पाला है। तो इनके बारे में तो ज़ाहिर है कि मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छे आदमी थे, बड़े ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने यहाँ से मौत का प्याला पीना है, ये अटल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो मेरे सामने वो मेरे इंचार्ज रहे हैं, मैं बहुत काम किया उनके अंडर, मैंने बहुत सारा काम किया है। और यहाँ से वो दिल्ली के मेट्रो चैनल के भी बहुत बड़े माने हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं वो, और उन्होंने वहाँ पर बहुत काम किया और यहाँ पर भी आप अपना लोहा मनवाया। वो हमारे मुखलिस दोस्त भी थे और उन्होंने अपने काम के साथ हमेशा वफाई की, कभी बेवफाई नहीं की। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आज हमने ब्रॉडकास्टिंग का एक नगीना खोया है, एक मोहसिन, एक बरगज़ीदा शख्सियत और एक बेहतरीन दोस्त और एक शरीफुल नफ्स इंसान बशारत अहमद ख़ान साहब। बशारत साहब के बारे में क्या कहें, जितना कहें बहुत कम है, क्योंकि वो न सिर्फ एक एस ब्रॉडकास्टर थे लेकिन उस्ताद भी रहे हैं हमारे। जब से उन्होंने अपना करियर रेडियो से शुरू किया तब से हमारे मरासिम रहे और हमने उनको देखा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से लेकर बिल्कुल जब वो बहसीत डिप्टी डायरेक्टर जनरल रिटायर हुए, उनके मिजाज में, उनकी तबीयत में और उनके इखलाक में कोई फ़र्क नहीं आया। वो हमेशा हमें अपने भाई की तरफ मानते थे। एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके वो जो कहना चाहता है, वो जो कर रहा है, उसको एनकरेजमेंट मिले और वो जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो लोगों तक पहुँचे। बशारत साहब की यही एक ख़ासियत थी कि वो जहाँ कहीं भी अच्छी चीज़ देखते थे, अच्छे आर्टिस्ट को देखते थे, उसको हमेशा वो एनकरेज करते थे। बहर सूरत कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को ये प्याला पीना है। वो कहते हैं ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दूरदर्शन से सुबुकदोशी के बाद बशारत अहमद ख़ान इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर दिल्ली में बतौर कंसल्टेंट मामूर हुए और यहाँ भी उन्होंने तकरीबन 2 साल तक फ़राइज़ अंजाम दिए। लेकिन बिलाखिर आज की हकीकत यह है कि अब जनाब बशारत साहब हमारे दरमियां नहीं हैं। मैं साहिब इज्जत हूँ, मेरी लाश न खोलो, दस्तार के पुर्जों से कफन मैंने सिया है।